الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بندے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شریک تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مواقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بننے والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 جانشین بھی تھے. اس امت کے امام بھی ہے اور کاتب وحی بھی تھے. کاتب وحی بھی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا وہ گھرانہ ہے جس سے جنت تقسیم ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہا کے نکاح میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی
المرتضی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے بارے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی جنت میں تھے، جنت میں نوجوانوں کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو گویا جنت کے جو مالک بنے ہوئے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کا مالک ہے۔ 40 سال کی عمر میں پیر کے دن اور احرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لاتے ہیں اور پورا واقعہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے اس کو بتاتا ہے۔ حضور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام پر وحی لے کر آتی تھی۔ اسی وجہ سے اسی وقت میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال یا 9 سال یا 10 سال تھی، یعنی چھوٹا بچہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے باپ سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کو نہ بتاؤ، اس لیے کہ وحی کی ابتدا تھی اور ایسے نہ ہو کہ اس کا باپ اس کو منع فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان سے محروم ہو جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آخری وقت میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول میں مانتا ہوں کہ آپ حق ہیں، اے میرے بھتیجے آپ حق ہیں، آپ سچ ہیں، آپ حقیقت یقیناً طور پر نبی ہے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیچھے لوگ ہنسیں گے کہ ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈر کر میرے بھتیجے کے دین کو قبول کیا ہے۔ کتنے سب لوگ تھے، تو اس وجہ سے وہ ایسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کے بارے میں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتی ہے، جب وہ فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص مبارک کے کفن کے لیے دیا اور قبر خود تیار کروایا اور پھر قبر میں کچھ دیر کے لیے بہت دیر تک لیٹے رہے اور کچھ پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہم تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ قبر میری ہوتی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ احسان کرنے والی مجھ پر یہ عورت ہے، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کا بدلہ جو ہے دنیا میں ادا کروں گا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے وہ ایمان اور اسلام قبول کیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم خود سوچو غور فکر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری رات غور فکر کرنے کے بعد منگل کی صبح میں نے اسلام قبول کیا، یعنی پیر کے دن وحی آئی تھی اور منگل کے دن حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو سابقون اولوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، جنہیں ابتدا میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے۔
علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے. اس لیے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے جو ایک نوٹ لکھا تھا، اس نوٹ میں جو ہے اس نوٹس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 786 حدیثیں ایسی لکھی تھی کہ وہ جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیثیں، ابھی بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، اس کو صحیفہ علی بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح جب قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے بھی اپنی یادداشت کے لیے لکھا کرتے تھے. اور قرآن جمع کرنے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اس پر نظر ثانی فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. اور اسی طرح صلحنامہ حدیبیہ کا جو صلحنامہ ہے وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا تھا. یعنی یہ سعادت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پر قرآن کا اتنا علم عطا فرمایا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ سلونی ما شئتم، کہ تم جو بھی چاہو قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو. انا اعلم حین نزلت، کہ مجھے علم ہے کہ یہ قرآن مجید کہاں نازل ہوئی. فی ای وقت نزلت، اور کس وقت نازل ہوئی. لأجل نزلت، اور کس مقصد کے لیے نازل ہوئی. یعنی مجھے ہر آیات، ہر رکوع، ہر سورت کے بارے میں علم ہے. پورا قرآن کے بارے میں مجھے علم ہے کہ قرآن کی نازل کہاں ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، اور کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے علی، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ. میری بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ. اور اسی طرح میں مدینے کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، تو جب صبح ہو جائے تو جو امانت میرے پاس لوگوں نے رکھی ہے وہ امانت لوگوں کو حوالہ کر کے میری طرف ہجرت فرما. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات سویا ہوں، میرے لیے خوف اور یہ ڈر ہوا کرتا تھا، یہ ڈر ہوتا تھا کہ صبح اٹھوں گا بھی یا نہیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو صبح اٹھنا ہے بھی یا نہیں. لیکن اس رات جو ہے مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کروں گا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بہادری کو دیکھو، اور ان کو پتا تھا کہ مشرکین مکہ، مشرکین کفار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے حملہ کرنے کے لیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنا جو ہے موت کے بستر پر لیٹنا تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری ہے. اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو مقام قباء، مسجد قباء، جہاں مسجد قباء تعمیر ہو گئی ہے، حضرت کلثوم بن الحلم رضی اللہ عنہ کے گھر میں سے 14 دن قیام فرمایا، مدینے نہیں گئے تھے. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت فرماتے ہیں مدینے کے شہر کی طرف. اور وہاں جو ہے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی اور بنو سلیم کے گھروں میں جو ہے جمعے کی نماز بھی ادا کی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 54 صحابہ تھے. جب مدینے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان وقات قائم کی. وقات کا مطلب بھائی چارہ، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بائی بائی بنایا کہ تم دونوں بھائی ہو، تم سارے جو مسائل حل کرو اپنے درمیان.
حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ جاتے ہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی سمجھا ہے، اپنا بھائی کہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے گورنر بنایا ہے، میں کیسا فیصلہ کروں گا؟ لوگوں کے درمیان میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہم اہد قلبہ ودعوت لسانہ، کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما اور اس کے زبان پر حق جاری فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کسی دو باتوں میں کبھی تردد اور شک نہیں ہوا، اور قاضی کا کام کیا ہے کہ دو باتوں میں صحیح فیصلہ کرنا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ تو جب ایک بندہ اپنے اوپر گواہی دے تو پھر اس پر حد جاری کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس عورت پر حد جاری کیا اور حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس عورت کو سنسار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ معصوم ہے، گناہگار یہ عورت ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتے، لیکن علی تھے تو عمر ہلاک نہیں ہوئے رضی اللہ عنہما۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر کفار کے مقابلے میں انصاری صحابہ میدان میں نکلتے ہیں تو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے اپنے لوگوں کو آنا چاہیے، ہم کاشتکاروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارے مقابل نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں سردار لوگوں کو بھیجا جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں میدان میں نکلتے ہیں، ولی شاہ سواری میں، تیر اندازی میں اور اسی طرح نیزابازی میں بڑے مشہور تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آتا ہے، ایک دو بار میں اس کو واصل جہنم کرتا ہے، اور اس طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تھے، اس کے مدی مقابل پر حملہ کر کے اس کو بھی واصل جہنم کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو مدی مقابل تھا اس نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو اسی طرح جو بدر میں پہلی جو فتح کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسمت میں آئی۔ اسی طرح جنگ احد میں جب مسلمان کفار کے گھیرے میں آ گئے اور اس طرح بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے، تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے گھیرے میں آئے ہوئے تھے، اور یہ آواز کافروں نے لگا دی کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں دیکھا تو میں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لوگوں میں تلاش کیا، زندہ لوگوں میں نہیں ملا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، شہیدوں میں بھی نہیں ملا، تو میرے دل میں یہ آیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں کی طرف اٹھا دیا ہے۔
تو ابھی بہتر یہ ہے کہ میں تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حملہ کیا اور کافروں میں گھس گیا، کافروں کو منہ پھیر لیا، کچھ کافر مردار کر دیے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک گروہ نے حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ فرمایا کہ علی ان کو روک لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، کچھ کو مردار کیا اور کچھ کا منہ پھیر لیا۔ اسی طرح دوسری مرتبہ جو ہے دوسرے گروہ نے حملہ کیا اور اس کا بھی جو ہے میں نے تنہا مقابلہ کیا۔ دوسرے میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری تعریف بیان کرتے ہیں کہ میری بہادری کی اور میری دلیری کی تعریف کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تم دونوں سے ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ احد میں یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینے سے خندق کھودی جائے، ایک آخر خندق کھودی جائے۔ تو صحابہ نے جو خندق کھودی تو ایک کافر جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، عمرو بن عبد البد، یہ بہت بڑا شاہ سوار، بہت بڑا پہلوان تھا، یہ خندق میں آیا، خندق کے اندر آیا، خندق میں کوئی پار نہ اتر سکا، لیکن خندق سے جو ہے مسلمانوں کو للکارنا شروع کیا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں سے جو میرے پتی مقابل آئے تو میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھایا کہ دیکھو سامنے عمرو بن عبد البد ہے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کیا، اپنے بہادری کی جو ہے قصے اور کہانیاں شروع کی، اشعار میں جو ہے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ کھڑا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بٹھایا، پھر عمرو بن عبد البد نے مسلمانوں کو ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تیسرے مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، جب میدان میں نکلتے ہیں تو عمرو بن عبد البد کہتا ہے کہ اے علی تو قریش کا بچہ ہے، میں بچوں سے نہیں لڑتا ہوں، اپنے بڑے کو دیکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے اس کے وار کو منع کر کے روک کر کے اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کے گردن کو مارتے ہیں، اس کے کندھے کو مارتے ہیں اور کندھے کو چیر کر جو ہے اس کے سینے تک پہنچاتا ہے اور بہت بڑا کافر زمین پر گر کر مر جاتے ہیں۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان جو صلح نامہ لکھی گئی تھی وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صلح نامہ لکھ رہے تھے تو یہ لفظ آیا کہ هذا ما قضى محمد رسول اللہ، تو کفار نے کہا کہ محمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دو، کیونکہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری اور تمہاری لڑائی بھی یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو رسول اللہ کا رسول سمجھتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے ہیں آپ کو۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلواریں نکال دی اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ محمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں کیسے بیٹھا سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے خود ہی بٹھا دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، یہ رسول اللہ کے مٹانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح خیبر کا مشہور واقعہ ہے
خیبر کے موقع پر یہ فتح مکہ سے پہلے ہی جب واقع ہوئے. خیبر کے موقع پر خیبر جہل دو ہے، ایک خیبری قدیم ہے، دوسرا خیبری جدید ہے. خیبری قدیم اب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی گواہی دے رہی ہے. اور خیبر میں جو ہے صلح کی لیتے صلح، یہ نہیں ہے کہ بس ایک جگہ اور فتح نہیں ہو رہا تھا. جی فتح کے لیے مسلمانوں نے صحابہ نے فتح کیے، اور ایک جگہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ سے فتح نہیں ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. بڑے بڑے جھنڈے صحابہ کے دلوں میں آیا کہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں مل جائے. پوری رات جو ہے انتظار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز ادا کی، فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آنکھوں کی تکلیف تھی، تو صحابہ نے عرض کیا اس پر آنسو کی چچل ہے، یعنی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں پانی اتر آیا ہے، آنکھیں دھکی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے تو آپ ہی نظر نہیں آتے ہیں، تو میں کیسے جو ہے جہاد پہ جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابی دہن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگا دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئی کہ کبھی اس میں تکلیف تھی ہی نہیں، اور کبھی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد تکلیف نہیں ہوئی. جھنڈا لے کر خیبر کے مقام پر پہنچا تو اس کے سامنے جو ہے مرہد جیسا بہت بڑا پہلوان، تیر انداز اور گھوڑ سوار تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا وزن 7 من تھا. تو شروع میں انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ صلح کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار ہلایا کہ میں صلح کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تیرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوں. مرہم نے کہا کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہم ہوں، میں بڑا پہلوان ہوں، میں قلعے کا مالک ہوں، میں سردار ہوں، تو میرا کیسا مقابلہ کرے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میری ماں نے مجھے گود میں پالتے ہوئے حیدر نام رکھا ہے. حیدر کا معنی ہے شیر، اور کرار کا معنی ہے بار بار حملہ کرنے والا. کرار کا معنی ہے ایسا حملہ کرنے والا جو ہر چیز کو نیست نابود کر لے. تو فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا فلیس عابات تلیہ المنظرا، تو میرے سامنے آ جاؤ، تجھے پتہ چلے گا کہ تیرا پالا کس سے بڑا ہے. تو مرہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کی وار کی، اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور ڈرنے لگے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ بغیر اسلحے پر کسی عقاب پر حملہ کرے، دوسرے آدمی سے تلوار لے لو. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری تھی. اس نے دوسرے آدمی سے تلوار لے لی اور پھر حملہ کیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر کے قلعہ فتح کیا، خیبر کا قلعہ فتح کیا. خیبر کو جو ہے بہت بڑا دروازہ لگا ہوا تھا. علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے اس دروازے کو اکھاڑ کر دوسری طرف پھینک دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دوسرے دن جب آئے اور صحابہ نے جو ہے اس دروازے کو اٹھایا تو اٹھا نہ سکا. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے کہ انہوں نے جو اکیلے جو ہے دروازہ جو ہے کیا کیا پھینک دیا.
اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جہاد ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا، جماعت کرنے کے لیے مسجد میں نائب امام بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں تو نوجوان ہوں، میں تو ذوالفقار کا مالک ہوں، آپ مجھے بوڑھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ رہے ہو۔ حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بچوں میں چھوڑ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ اما ترضى، کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کو بھائی بنایا تھا اور تجھے میرا بھائی بنا رہا ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں راضی ہوں، اس لیے علی کا ایک لقب جو ہے المرتضیٰ ہے۔ مرتضیٰ کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی ہونا۔ علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں راضی ہوں المرتضیٰ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اس لیے حضور صلی اللہ رضی اللہ عنہ، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب جو ہے المرتضیٰ بھی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک کنیت ابو الحسن اور ابو تراب بھی ہے۔ ابو الحسن اس لیے کہتے ہیں کہ حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بڑا بیٹا ابو حسن رضی اللہ عنہ تھے، ایک جو ہے حضرت حسین تھے، دوسرا محسن تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اس لیے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے تین بیٹیاں تھی، ایک زینب اور ایک ام کلثوم، اور دوسری بھی زینب تھی، وہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی بیٹی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا داماد بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہے۔ ابو تراب اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا کہ این ابن عمی، اے فاطمہ تیرے چچا کے بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہنے لگی، فرمانے لگی کہ میری اور اس کی کچھ بات چیت ہو گئی، وہ ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا، تو انہوں نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر تشریف لے گئے، مٹی میں جو ہے سوئے ہوئے تھے، چادر پیچھے بچھائی ہوئی تھی، لیکن آدمی کو نیند میں پتہ نہیں چلتا ہے، جب کروڑ پتلی ہے تو مٹی میں آیا اور مٹی جو ہے لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی جاتے ہوئے فرمایا کہ تم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ابو تراب مٹی کا باپ، ہر جگہ جو ہے ابو کا معنی باپ نہیں آتا ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہے معنی ہے ابو کا معنی والے، یعنی ایک مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ابو ہریرہ، یہ نہیں ہے کہ بلی کا باپ، نہیں، بلی والے، اس کا جو ہے بلی کے ساتھ محبت تھی، تو آستین میں بلی چھپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا اوپر سے، تو انہوں نے کہا کہ یا ابا ہریرہ، اور اس طرح ابو حنیفہ کے بارے میں آتے ہیں تو اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، بلکہ ایک بیٹا تھا جس اس کا نام جو ہے حماد تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بولے، کبھی جو ہے علی المرتضیٰ، کبھی کرم اللہ وجہہ، کبھی حیدر کرار، کبھی ابو الحسن، کبھی ابو تراب، یہ ان کے جو ہے لقب اور کنیات ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل سن لی، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔